نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ایک نئے واقعے کے ساتھ اب سب دوستوں کے سامنے حاضر ہوا۔ اللہ کریم حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو حق سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اچھا واقعہ ہے، بہترین واقعہ ہے۔ کوشش کریں کہ ہم سب ذرا توجہ سے اس کو لازمی طور پر سنیں اور پھر اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں اور اپنے دلوں میں یہ فیصلہ کر لیں کہ آیا ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ اس رویے کے ساتھ اس انداز سے بات کرتے ہیں یا ہم غلط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے دور میں، تو وہ اکثر کھجور کھا لیتا تھا۔ جہاں کہیں پر بھی اچھے پھل مل جاتے تو وہ درخت پہ چڑھ جاتا اور پھلوں کو کھا لیتا تھا۔ وہاں پر علاقے کا ایک دستور تھا، ایک رواج تھا کہ اگر پھل کہیں گرا پڑا ہو تو جو چاہے اٹھا کے کھا لے، اس کی اجازت تھی۔ لیکن اگر درخت پہ چڑھنا ہو اور چڑھ کر تم نے کوئی پھل وغیرہ کھانا ہو یا کھجور کھانی ہو تو مالک سے اجازت ضروری ہوتی تھی، کہ تم نے جا کر مالک سے اجازت لینی ہوتی تھی کہ بھئی میں نے اس درخت پہ چلنا ہے اور میں نے اس پھل کو کھانا ہے، اگر اجازت ہے تو میں اس کو کھا لوں۔ یہ نوجوان تھا، اگر چاہا پھل پسند آتا درخت پر چڑھ جاتے اور پھلوں کو کھانا شروع کر دیتے۔ ایک مرتبہ ایک مالک نے ان کو پکڑ لیا اور لے کر آئے دربار رسالت میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس کو لے کر آ گئے۔ اب نوجوان ڈرا تھا، سہما ہوا تھا کہ اب تو مجھے سزا ملے گی، اور کیسی سزا ملے گی پتہ نہیں ہے، کیسی سزا ملے گی۔ تو اس مالک نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اجازت کے بغیر یہ میرے درختوں پہ چڑھتا ہے اور کھجور توڑتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ تو میں تو ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ ہائے ہائے ہائے، فدا ہو جاؤ میں اس محمد عربی پر صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم۔ قسم ہے پیدا کرنے والی، قسم ہے پیدا کرنے والی۔ اللہ رب العزت نے کیا شان دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مقام دیا تھا، کیا مرتبہ دیا تھا، کتنا۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام عالم کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ درمیان میں یہ بات آ گئی تو آپ لوگ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنا نہیں، اس پہ عمل کرنا ہے۔ قسم ہے پیدا کرنے والے اللہ کی، زندگی کا مزہ اتنا آئے گا، اتنا آئے گا کہ بس پوچھو ہی مت۔ ایک دفعہ تم آ جاؤ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرنا شروع کر دو، پھر دیکھنا اس میں کیا لذت ہے، کیا مٹاس ہے۔ تو اس نوجوان تو جو ڈرا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے اپنے پاس بلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نوجوان تو ڈرا ہوا تھا، شفقت برا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ تو کہتے کہ میرا آدھا خوف تو وہیں پر ختم ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم کھجوریں کیوں توڑتے ہو بغیر اجازت؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھوک لگتی ہے تو توڑ کے کھا لیتا ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے تو توڑ کے کھا لیتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی بھوکا سو جائے اور تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے تو ذرا سوچنا قیامت کے دن تم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، پیش ہونا ہے کہ تو نے تو پیٹ بھر کر کھانا کا ٹوس ٹوس کر کھانا کھایا، ٹوس ٹوس کر، لیکن تمہارا پڑوسی کیوں بھوکا سویا؟ تم نے اس کی خیر خبر لی ہے؟ تم نے اس سے پوچھا ہے؟ کبھی دریافت کیا ہے؟ نہیں بھائی، ہم نے تو پوچھا ہی نہیں۔ تو اس نوجوان کا تو جو خوف تھا وہ تو جاتا رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ حضرت
مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، اور جب بھوک لگتی ہے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، اس لیے چڑھ جاتا درخت پر اور پھر توڑ کے کھاتا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں۔ ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم اپنے بچوں کو ڈانٹتے، غصہ کرتے، تھپڑ مارتے، اور کتنا مارتے۔ ہم تو بچوں پہ بھی رحم نہیں کرتے، بڑے تو بڑے ہوتے، ہم تو بچوں پہ بھی رحم نہیں کرتے۔ کتنا ہم ان کو درد دیتے ہیں، کتنا مارتے ہیں ہم اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، کس انداز سے پیش آتے ہیں، کس طریقے سے پیش آتے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا نہیں، بلکہ پیار سے، محبت سے اس کو سمجھایا، اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کھجور گرے ہوئے ہوتے تو ان کو کھا لیا کرو، لیکن جو اوپر درختوں پہ لگے ہوئے خوشے ہوتے ہیں تو ان کو مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھانا۔ اس نوجوان نے کہا کہ جی آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو خوش ہوئے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے میرے مولا، اے اللہ، اس کے فقر کو ختم فرما دے، اس کے فقر کو ختم فرما دے، اور اس کی بھوک کو ختم فرما دے۔ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، اور نکلی ہوئی جو دعا تھی اللہ رب العزت نے قبول کر لی۔ نوجوان کہتا ہے کہ میرے دل میں ایک ٹھنڈک پڑی، اس کے بعد میں نے زندگی میں کبھی بھی دوبارہ یہ عمل نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے اصلاح کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہ ہوتی ہے اصلاح، اور اصلاح کون کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اصلاح کر رہا ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو آیا ہم اس طریقے سے اپنے نوجوانوں کی اصلاح کرتے ہیں؟ اپنے بچوں سے شفقت سے پیش آتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم تو ایسے آتے نہیں، ہم تو دشمن سمجھتے ہیں، ایک چیز گرا دی چھوٹی سی تو 2-3 تپڑ تو اس کے لازمی بننے پڑتے ہیں، اس کو مارتے ہیں۔ تو ہم اصلاح کریں گے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی چاہت سے، الفت سے، لگاؤ سے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے بچوں کو گم کر دیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نزدیک کر لو، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نزدیک کر لو۔ تو اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔